مسجد صفا جانکی نگر کالونی ٹولی چوکی میں روزانہ ایک پارہ تراویح کا اہتمام۔ نماز عشاء 8:15 ہوگی۔ تراویح 8:30۔ خواتین کے لیے علیحدہ انتظامات۔ رمضان المبارک 2026 کی آمد کے ساتھ ہی عبادت کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ٹولی چوکی حیدرآباد کے جانکی نگر کالونی میں ایک اہم اطلاع سامنے آئی ہے، جہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد صفا میں نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مسجد صفا میں ماہ رمضان کے دوران روزانہ نماز تراویح میں ایک پارہ قرآن پاک سنایا جائے گا۔ AHN نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مسجد کے امام جناب مفتی عبداللہ قاسمی صاحب نے بتایا کہ نماز عشاء رات 8:15 پر ادا کی جائے گی، جبکہ نماز تراویح 8:30 پر شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے بھی علیحدہ اور مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بآسانی عبادت ادا کر سکیں۔ امام صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ رمضان وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح دونوں اہم عبادت ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ روزے رکھنے کے ساتھ تراویح کی ادائیگی بھی ضروری ہے تاکہ رمضان کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں AHN نیوز چینل کے نمائندے یوسف الدین کی یہ رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عبداللہ قاسمی، امام و خطیب مسجد صفا جانکی نگر کالونی ٹولی چوکی۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تراویح کی نماز میں روزانہ ایک پارے سنائے جائیں گے۔ عشاء کی نماز 8 بجے ہوگی اور تراویح انشاءاللہ 8:30 بجے شروع ہوگی، اور ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت میں جتنا قرآن سنایا گیا ہے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا تاکہ عوام کو قرآن کریم کا پیغام سمجھ میں آ سکے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اور امت کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اس ترجمے کے ذریعے بآسانی ہدایت مل سکتی ہے۔ مسجد سے باہر خواتین کے لیے ٹین شیڈ ہے، وہاں پر عشاء کی نماز 8:30 بجے ہوگی، اور اس کے بعد جناب حافظ مرسلین صاحب جو اس مسجد کے نائب امام ہیں وہ ایک پارہ تراویح بھی سنائیں گے خواتین کے لیے۔ خواتین سے پہلے مردوں کی بھی صفیں ہوں گی، 3-4 صفیں، پھر خواتین کی صف ہوگی جو مکمل پردے کے ساتھ ہے، تاکہ خواتین بھی یہ ہے قرآن کریم کے پیغام سے تاکہ قرآن کریم کا کہ مکمل کر سکیں خواتین اور تراویح کی نماز ادا کر سکیں۔ اور ایسے ہی ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی خاص فضل فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں، ایک دن کے روزے اور رات کی تراویح۔ دن میں روزہ رکھیں اور اگر رات میں تراویح کی نماز نہ پڑھیں تو گویا اس مہینے کا پورا مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ ہماری جو تربیت ہوا کرتی ہے وہ نزول وہ قرآن کریم کے ذریعے اور روزے کے ذریعے اور تلاوت قرآن کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ ایسے اس مہینے میں الحمدللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے سب برین مستحق زکوٰۃ دینے والے کے قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا اور اس کے بھائی بہن، اس کے اعزا و اقارب، یہ سب کے سب مستحق زکوٰۃ ہیں، تو پہلے ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ زکوٰۃ آدمی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا ہے، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، اس کے علاوہ باقی تمام اعزا و اقارب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اولین مستحق اپنے اعزا و اقارب ہیں، اس کے بعد قریب کے پڑوسی ہیں، پھر دور کے پڑوسی ہیں، اس کے بعد ہمارے شہر میں جو دینی ادارے چل رہے ہیں جو مستحق ہیں، تصدیق شدہ ہیں، پھر ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی روزی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مومن کی وہ روزی جس سے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے ایمان، ہماری روحانیت کے لیے نماز اور روزہ اور دیگر عبادات اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم تمام امت سے دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مہینے کا حق ادا کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور مکمل حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اپنے اعزا و اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔ AHN نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔